فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق. آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک. انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. لیول نمبر 1 اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم لیسن نمبر 13 پر ہے. سبق نمبر 13 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. پارہ نمبر 4 ہے ہمارا جس کی ابتدا آج ہم کرنے جا رہے ہیں. سورۃ آل عمران ہے. آج کے سیشن میں ہم اس کی آیت نمبر 92 سے لے کر 132 آیت نمبر 92 سے لے کر 132 تک پڑھیں گے. جی تو اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے 12 نشستوں میں 3 پاروں کو مکمل کیا. آج ہم 13ویں نشست میں اپنے چوتھے پارے کو شروع کرنے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ جس طرح اللہ نے ان 3 پاروں کو مکمل کرنا ہمارے لیے آسان کیا، اللہ نے کرم کیا، اللہ نے ہمیں چن لیا، اللہ رب العزت اسی طرح باقی بھی کورس کو مکمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے. جی آج کی جو ہماری سلائیڈز ہیں اس کے اندر ماشاءاللہ ایک بہت ہی اچھا اضافہ کر دیا گیا، اور وہ اضافہ یہ کیا گیا کہ آپ نے جو لیول 2 کیا تھا، لیول 3 کیا تھا، لیول 4 کیا تھا، لیول 5 کیا تھا ڈاکٹر عبدالعزیز حافظہ اللہ کا، تو ماشاءاللہ اس میں آپ کو ایک پوائنٹر اشارات پڑھائے جاتے تھے کہ ان آیات کے اشارات کیا ہیں. تو دیکھیں ماشاءاللہ آج آپ کی سلائیڈز مزید خوبصورت ہو چکی ہیں. ان اشارات کو بھی ایڈ کر دیا گیا ہے. یہ جو آپ کو میرا بالکل یہ والا جو پہلا آپ کو یہ باکس دکھائی دے گا، یہ جو آپ کو یہ والے 4 پہلے باکس دکھائی دے رہے ہیں تو یہ اشارات ہیں. یعنی جیسے آپ نے وہ پہلا پارہ مکمل پڑھا تھا 4 لیولز کے اندر، تو یہ وہ اشارات ہیں، اور جو اس سے اگلے باکس دکھائی دیں گے تو وہ ہمارے اس کورس کے ٹاپکس یا موضوعات ہوا کریں گے. تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہماری سلائیڈ اسی طرح ہوا کریں گی. آپ سمجھ جایا کریں کہ جو سلائیڈ میں آپ کو بالکل دکھائی دے رہے ہیں، بالکل میرے ساتھ جڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یہ ہیں ہمارے اشارات ہیں، اور جو آیات کے ساتھ ہیں اس سے آگے یہ کیا ہیں، ہمارے موضوعات ہیں. پارہ نمبر 4 ہے، اس کا پہلا پیج ہے جس میں آیت نمبر 92 سے لے کر آیت نمبر 100 آیت نمبر 100 تک ہم پڑھیں گے. ان 9 آیات کو ہم نے 4 موضوعات کے اندر تقسیم کیا. اگر ہم اشارات دیکھیں اشارات کون سے ہیں، تو نیکی خرچ کرنے پر ہر کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، تو پھر کیا ہوا، بیت اللہ کا حج، اور اہل کتاب، اور کیوں کفر و روکنا. تو یہ ان سے چند سوالات ہیں. موضوعات بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اصل میں نیکی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر بعض کھانے حرام کر لیے تھے، اور وہ بنی اسرائیل پر بھی حرام کر دیے گئے. جو اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھے وہ ظالم ہے. ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی چاہیے. اور مکہ مکرمہ کا ذکر ہے، اس کی عظمت اور شان کا ذکر ہے، اور اسی طرح اہل کتاب سے چند سوالات ہیں کہ تم کیوں کفر کرتے ہو، اور کیوں تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو. جی تو ہم اپنے طریقے کے مطابق 1 بائی 1 ان چاروں ٹاپکس کو لے کر چلتے ہیں. تو جو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے، سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. جی پہلے ترجمہ سنیے. یہ ایک آیت ہے، آیت نمبر 92. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. لن تنالوا، تم ہرگز نہیں پہنچو گے. میں نے کہا تھا لن یہ فعل مضارع پر آئے گا، نفی کا معنی پیدا کرے گا، اس کو مستقبل میں لے جائے گا، تاکید کا معنی پیدا کرے گا. ہرگز تم نہیں پہنچ سکتے البر نیکی کو. البر کا مطلب نیکی ہے. حتی یہاں تک کہ تنفقوا تم خرچ کرو، مما اس چیز میں سے جو تحبون تم پسند کرتے ہو. تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس کو نہ خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو. وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو، من شیء کچھ بھی، کوئی بھی چیز تم خرچ کرو، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے. جو بھی تم خرچ کرو اللہ اس کا علم رکھنے والا ہے، اللہ اس کو جاننے والا ہے. اللہ اکبر.
تو یہ دیکھیے ہمارا سب سے پہلا اچھا یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے محبوب چیز کو اللہ کے نام میں خرچ کر دو. اب صحابہ کا رویہ دیکھیے. حضرت ابو طلحہ ہیں وہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے میری چیزوں میں سب سے محبوب کیا ہے. خیال آیا وہ پھر کہا نہیں، جو مسجد نبوی کے سامنے ایک بڑا خوبصورت کھجوروں کا باغ ہے وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، اللہ کے رسول میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نیکی کو پہنچنا چاہتا ہوں اور یہ میرا باغ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، یہ اللہ کی راہ میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں سے شروع کیجئے، اپنے چچا زاد بھائیوں میں اور اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دیجئے. اللہ اکبر. تو یہ صحابہ کرام کا رویہ تھا قرآن مجید کے نزول کے وقت. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان یہ کہے کہ میں سب سے محبوب چیز خرچ نہیں کر سکتا تو میں کچھ بھی خرچ نہ کروں. نہیں، آپ جو کر سکتے ہیں کریں. اللہ رب العزت ہر چیز کو قبول کرنے والا ہے، لیکن افضل ترین صدقہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں کیا ہے؟ جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. دوسرا ٹاپک ہے ہمارا کہ بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانا حلال تھا، لیکن پھر کچھ کھانے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیے. حرام کرنے کی وجہ یہ تھی، انہوں نے وہ بیماری کی حالت میں تھے. حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب، انہوں نے اللہ رب العزت سے شفا یابی کی دعا کی اور ساتھ ہی یہ بھی دعا کی کہ اگر وہ شفا یاب ہوتے ہیں تو وہ سب سے پسندیدہ کھانے کو نہیں کھائیں گے. جی اب یہ جو سب سے زیادہ ان کے ہاں پسندیدہ کھانا تھا یہ کیا تھا؟ کون ہے جو چیٹ میں بتائیں گے؟ وہ کھانا جو اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر، اپنی نفس پر اس کو حرام کیا تھا کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا. یہ کون سا کھانا تھا؟ یہود نے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ گزشتہ انبیاء کے راستے پر ہیں تو پھر آپ یہ والی چیز کیوں کھا رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ مسرت ہے، غالباً مسرت ہے، ایم ثاقب ہے، حسن احمد ہے، دانیہ ہے، ان چاروں کی طرف سے بالکل درست جواب آیا. پہلے چار میں نے نام لے لیے اور وہ تھا اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑا پسند تھا. یہود پر یہ نہیں کھاتے تھے. آپ ذرا آیات سنیے تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں. اللہ نے فرمایا کل الطعام، تمام کھانے، کان حلن حلال تھے، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر ما حرم اسرائیل، جو حرام کیا اسرائیل نے، علی نفسہ، اپنی نفس پر. کب حرام کیا؟ من قبلی، اس سے پہلے، ان تنزل التورات، یہ کہ تورات کو نازل کیا جاتا ہے. تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے انہوں نے ان کھانوں کو اپنے اوپر حرام کیا. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ، لے آؤ تورات کو، فَتْلُوهَا، پس اسے تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فرمایا فَمَنِ افْتَرَى، پس جو باندھے، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، كَذِبَ، الْكَذِب، جھوٹ. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں. قل، فرما دیجئے، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا. فَاتَّبِعُوا، تم اتباع کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کی، حنیفہ، جو یکسو تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے یکسو بندے تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اب دیکھیں یہ جو 3 آیات ہیں، اس آیات کے اندر جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ ان آیات کے نازل کیے جانے کا مقصد کیا تھا کہ یہود نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ کیوں پیتے ہیں، اس کا گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام نے تو اپنے اوپر حرام کیے تھے. تو اللہ رب العزت نے بتلایا یعقوب علیہ السلام نے تو تورات کے نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر ان کو حرام کیا تھا، پھر بنی اسرائیل پر حرام کر دیا گیا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیچھے اشارہ گزر چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا ہمارا یہ ٹاپک گزرا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے بہت سی وہ چیزیں حلال کرنے والا ہوں جو کہ تم پر حرام کی گئی تھیں. تو اونٹ کا گوشت بھی ہماری امت کے لیے اور اس سے پہلے نصارہ کے لیے بھی حلال کر دیا گیا. تو اس وجہ سے کہا گیا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں.
جی اگلا ٹاپک ہے بیت اللہ کے بارے میں. سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ تھا. مکہ مکرمہ یہ برکت اور سب کے لیے ہدایت ہے, اور حج کی فرضیت کا ذکر ہے آیت نمبر 97 کے اندر. جی ان اول بیتین, بے شک سب سے پہلا گھر, ان اول بیتین بے شک سب سے پہلا گھر, وضع للناس جو لوگوں کے لیے رکھا گیا. وضع کا لفظی مطلب کیا ہے؟ رکھا گیا. سلیس ترجمہ ہے مقرر کیا گیا. بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا, للذی البتہ وہ ہے جو ببکہ, مکہ کا قدیم نام بکہ, تو جو مکہ میں ہے, مبارکن برکت والا ہے, وہدن اور ہدایت ہے, للعالمین تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے, فیہ اس میں یعنی اس گھر میں, بیت میں, آیات بینات بڑی واضح نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ جو اس میں داخل ہو گیا, کانا آمنا وہ امن والا ہو گیا. وللہ اور اللہ کے لیے, علی الناس لوگوں پر, حج البیت یہ وہ الفاظ ہیں جن سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے. وللہ اور اللہ کے لیے کیا ہے, علی الناس لوگوں پر, کیا ہے لوگوں پر, حج البیت بیت اللہ کا حج. من استطاع جو استطاعت رکھتا ہے, الیہ اس گھر کی طرف, سبیلا راستے کی, جو اس گھر کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے ذمہ حج ہے. ومن کفر اور جس نے کفر کیا, فإن اللہ تو بے شک اللہ, غنی اللہ غنی ہے, عن العالمین تمام جہانوں سے. جس نے کفر کیا تو کیا اس کے کفر سے اللہ کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ نعوذ باللہ, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تو غنی ہے, اسے تو کسی کی پرواہ نہیں, کوئی نیکی کرے یا برائی کرے اس کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچتا. تو یہ جو دو آیات ہیں محترم سامعین سامعات, ان آیات میں اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کی فضیلت بتائی. دیکھیں سب سے پہلے تو مبارکن برکت والا ہے, تو پتا چلا بیت اللہ یہ اللہ کا گھر برکت والا ہے. نمبر 2 ہدن ہدایت والا ہے, کس کے لیے؟ للعالمین تمام جہانوں کے لیے. آپ دیکھ لیجئے اس وقت تمام جہاں کے لوگ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, تو پتا چلا یہ تمام جہانوں کے لیے کیا ہے, یہ ہدایت ہے. اور اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں, اس میں مقام ابراہیم ہے, اللہ اکبر, من دخلہ کان آمینا, کیونکہ یہ امن والا ہے. یہاں پر قتل و قتال کی بھی اجازت نہیں, یہ حرم ہے, یہ امن والی جگہ ہے, اور لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج فرض ہے. لیکن یاد رکھیے کس کے ذمہ فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا, جو اس کی طاقت رکھتا ہے, یعنی جو طاقت نہیں رکھتا اس کے ذمہ فرض نہیں. طاقت سے مراد 2 طاقتیں ہیں, ایک جسمانی اور ایک مالی. اگر کسی کا صحت بھی اس کو اس کی صحت اجازت دیتی ہے, اس کی جیب اس کا مال اسے اجازت دیتا ہے, تو اس پر حج کرنا فرض ہے. پھر اس کے اندر تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. جی آگے چلیے, اہل کتاب کے بارے میں بتلایا گیا. اہل کتاب ان کے کفر اللہ کی راہ سے روکنے کا سبب اور ان کے کیا سوالات تھے, ان سے چند سوالات کیے گئے, اس بارے میں بتایا گیا. جی پہلے ترجمہ سنیے تینوں آیات کا. قل فرما دیجئے, یا اہل الکتاب اے اہل کتاب, لم تکفرون کیوں تم کفر کرتے ہو, بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ, واللہ اور اللہ, شہید گواہ ہے, کس چیز پر گواہ ہے؟ علی ما تعملون جو تم عمل کرتے ہو, جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے. قل فرما دیجئے, یا اہل الکتاب اے اہل کتاب, لم تصدون عن سبیل اللہ کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے. اہل کتاب کیوں تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو. من آمنا جو ایمان لائے, تبغونہا عوجا تبغونہا تم تلاش کرتے ہو, عوجا ٹیڑھا پن, تم اس کے اندر خامیاں اور عیب تلاش کرتے ہو. سلیس ترجمہ عیب کر سکتے ہیں. وَأَنْتُمْ شُهَدَاء اور تم گواہ ہو. وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ, بِغَافِلٍ غافل, عَمَّا تَعْمَلُونَ اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو, جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو, ان تطیعوا فریقا اگر تم اطاعت کرو ایک گروہ کی. اچھا وہ گروہ کون ہے؟ من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی. اچھا تم اگر ان کی اطاعت کرو تو کیا ہوگا؟ یردوکم وہ تمہیں لوٹائیں گے, یردو وہ لوٹائیں گے, کم تمہیں,
بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کافرین کفر کی حالت میں، وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں پہلے تو اہل کتاب سے دو سوال کیے گئے۔ پہلا سوال یہ کہ لم تکفرون، کیوں کفر کرتے ہو؟ دوسرا سوال لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو؟ یہ دو سوال، کیوں تم کفر کرتے ہو اور کیوں تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو۔ اب اہل ایمان کو بتلا دیا گیا کہ اگر تم کفار کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہو، ان کے ساتھ تم دوستیاں رکھنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو کہ اگر تم ان میں سے ایک گروہ کی بات مانو گے تو ان کی یہ خواہش ہوگی کہ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ۔ آپ دیکھ لیجئے یعنی موجودہ زمانے کے اندر بھی کفار اگر ان کے اندر کوئی فحاشی ہے تو وہ اس چیز کے درپے ہیں کہ ہمارے اندر وہ فحاشی کیوں نہیں آتی، ان کے اندر اگر کوئی گناہ ہے تو اس چیز پر کے درپے ہیں کہ مسلم معاشروں کے اندر یہ گناہ کیوں نہیں پھیلتا۔ یہ سب کفریہ اعمال ہی ہیں کہ وہ اس چیز کے درپے ہوتے ہیں کہ اگر وہ خود یہ کام کر رہے ہیں، ان کے معاشرے جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے آج اسے آپ معاشرہ نہیں کہہ سکتے، ان کے معاشرے ڈوبے ہوئے ہیں ان گناہوں کے اندر یا ان فحاشیوں کے اندر، تو مسلمان ان سے کیوں بچے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، تو کیا ہوگا؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ جی تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کا پہلا پیج مکمل کیا، پیج نمبر 62، جس میں ہم نے 9 آیات پڑھی، آیت نمبر 92 سے لے کر آیت نمبر 100 تک۔ تو اب ہم پیج نمبر 63 پڑھتے ہیں۔ پارہ نمبر 4 چل رہا ہے، پارہ نمبر 4 کا ہمارا دوسرا پیج ہے۔ اشارات بھی دیکھ لیجئے، موضوعات بھی دیکھ لیجئے، اہل کتاب کی ہی بات چل رہی ہے، اور پھر اہل ایمان کو بھی اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ تفرقہ مت کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اور قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو اس پیج میں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 101 سے لے کر 108 تک پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی سب سے پہلا ٹاپک اہل کتاب سے ایک اور سوال ہے۔ دیکھیں 2 سوال تو ہو چکے نا، اب ان سے تعجب ہے، 2 سوالوں کے بعد ان سے ایک تعجب کا اظہار ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم کفر کرتے ہو، کیسے تم کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ، اور تم، تُتْلَى عَلَيْكُمْ، تم پر تلاوت کی جاتی ہیں، آیات اللہ، اللہ کی آیات، تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ، اور تمہارے اندر رسول ہو، اس کا رسول ہے، تمہارے اندر اللہ کا رسول بھی ہے، اللہ کی آیات بھی تلاوت کی جاتی ہیں، تو کیسے تم کفر کرتے ہو؟ فرمایا وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو مضبوطی سے تھام لے اللہ کو، کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے دین کو، فقد، پس تحقیق، ہدیہ، اس کو ہدایت دی گئی، کس کی طرف؟ اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ جو اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے اس کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا کرنے کی۔ اچھا یہاں پر کیا لفظ ہے؟ یعتصم، یعتصم ہوتا ہے مضبوطی سے تھامنا، اور آگے دوبارہ یہ لفظ آ رہا ہے فعل امر کے ساتھ، یہاں پر فعل مضارع آیا، آگے چل کر یہ فعل امر آ رہا ہے۔ جی اس کے بعد ایمان والوں سے خطاب ہے۔ یاد رکھیے کہ سورۃ البقرہ ہم نے پوری پڑھی الحمدللہ، آل عمران ہم پڑھ رہے ہیں، بنی اسرائیل کا، یہود و نصارہ کا ذکر چل رہا ہے، ان کی بری عادات چل رہی ہیں، تو اس کے اندر ہمارے لیے لیسن ہے۔ وقتاً فوقتاً اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا، ان کی بات کرتے کرتے ایمان والو، اے ایمان والو، انہوں نے یہ کام کیا، وہ ہلاک ہوئے، اللہ نے ان سے یہ ہدایت لے لیا، یہ ہدایت تمہارے پاس ہے، تم نے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اچھا پھر کیا ہے؟ اللہ سے ڈر جاؤ، کیسے ڈرنا ہے؟ حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ، جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے یا ہرگز تم نہ مرنا، الا مگر، وانتم مسلمون، اور اس حالت میں کہ تم مسلمان،
یعنی تمہیں موت کس حالت میں آنی چاہیے کہ اسلام کی حالت میں. اللہ اکبر. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر یہ بڑی گراں گزری. یعنی صحابہ نے یہ فرمایا اللہ کے رسول جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ہم کیسے ڈر سکتے ہیں, یعنی ہم کیسے اللہ سے ویسے ڈر سکتے ہیں جیسے ڈرنے کا حق ہے. تو پھر سورۃ تغابن کی آیت نازل ہوئی جو آسانی کر دی گئی کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو, جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو. کیا مطلب؟ نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے, اللہ سے ڈرو, کھڑے ہو کر نماز پڑھو. ہاں اگر ایک بندے کی استطاعت ہی نہیں ہے تو اب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا بیماری کی وجہ سے, کیا وہ زبردستی اپنے آپ کو کھڑا کرے گا؟ نہیں, شریعت نے رخصت دی ہے جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, سورۃ البقرہ کا آخر. یاد ہوگی آپ کو اس آیت کی تفسیر کی, اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف میں نہیں ڈالتا. نہیں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لیجئے, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیجئے, یہ بھی شریعت کی آسانیاں ہے. تو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے, مطلب جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اتنا تم اللہ سے ڈرو, اور تمہیں موت آنی چاہیے اسلام کی حالت میں. جی دوسرا حکم جو دیا ایمان والوں کو, پہلا تو تقوی ہو گیا, دوسرا دیکھیے کیا ہے. اللہ نے فرمایا, پہلے اس آیت کا ترجمہ سنیے, بڑی خوبصورت آیت ہے, اس آیت کو یاد بھی کیجئے. پہلے اس آیت کا ترجمہ سنیے پھر تفسیر کی طرف چلتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا, اور مضبوطی سے تھام لو, بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو, جمیعاً سب کے سب. وَلَا تَفَرَّقُوا, تفرقہ مت کرو, فرقہ واریت مت پھیلاؤ. وَلَا تَفَرَّقُوا, تفرقہ مت کرو. وَاذْكُرُوا, اور یاد کرو کس چیز کو؟ نعمت اللہ, اللہ کی نعمت کو, علیکم جو تم پر ہے. اذ کنتم, جب تم تھے, اعداء, دشمن, عدو ان کی جمع عدا, جب تم دشمن تھے تو کیا ہوا؟ فَأَلَّفَ, اس اللہ نے الفت ڈال دی. الفت کا مطلب اس اللہ نے محبت ڈال دی, بین قلوبکم, تمہارے دلوں کے درمیان. فَأَصْبَحْتُمْ, پس تم ہو گئے, فَأَصْبَحْتُمْ, پس تم ہو گئے, بِنِعْمَتِهِ, اللہ کی اس نعمت سے, اخوانا, بھائی بھائی, تم اللہ کی اس نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ, اور تم تھے, عَلَى, پر, شفا, کنارہ, حفرتن, گڑا, من النار, آگ کے, تم آگ کے گڑے کے کنارے پر تھے. شفا کا مطلب ہوتا ہے نا بالکل کنارہ آخری, جس کے بعد گڑا سٹارٹ ہوتے. تم تو وہ جو آگ کا گڑا ہے نا اس کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. تو کیا ہوا؟ کیا تم گر گئے؟ نہیں. فَأَنْقَذَ, اللہ نے بچا لیا. فَأَنْقَذَ, اس نے بچا لیا. کس نے؟ اللہ نے بچا لیا. کم, تمہیں, اللہ نے تمہیں بچا لیا. منہا, اس سے, یعنی کہ اس سے, اس حفرہ سے. ہاں زمین دیکھیں محمد سے نا حفرہ کی طرف لوٹ رہی ہے, اس گڑے سے اللہ نے تمہیں بچا لیا. کذالک, اسی طرح, یبین اللہ لکم, اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے, آیاتہ, اپنی نشانیاں. کیوں؟ لعلکم, تاکہ تم, تہتدون, ہدایت پاؤ. اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھولتا ہے, واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو محترم سامعین, بڑی خوبصورت آیت, جس آیت میں اللہ رب العزت نے حبل اللہ, اپنی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا کہا. اب بعض نے کہا اس رسی سے مراد دین اسلام ہے, بعض نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے, بعض نے کہا کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے, بعض نے کہا قرآن و حدیث دونوں اس میں آ جاتی ہیں کیونکہ قرآن کی تشریح اور قرآن کی عملی تفسیر حدیث کے اندر ہے. اللہ اکبر. وَلَا تَفَرَّقُوا, تفرقہ مت پھیلاؤ. فرقہ کہتے ہیں جو ایک گروہ سے کٹ جائے. مثلا ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے رستے پر چلا آ رہا ہے, بعد میں ایک گروہ سے کٹ گیا, الگ ہو گیا. دیکھیں نا فرق اسی سے ہے نا کہ فرق آ جائے. تفرقہ, فرقہ واریت, اس گروہ کو کہتے ہیں جو کٹ کر الگ آ جائے. جو گروہ اصل پر قائم ہوتا ہے اس کو ہم فرقہ واریت نہیں کہہ سکتے, وہ تو اصل پر قائم ہے. ہاں جو ان سے کٹ کر دائیں بائیں ہوئے وہ مختلف فرقے ہیں. بولیے وہ مختلف فرقے ہیں. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی نعمت کی طرف اشارہ کر دیا, اور وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. یہ اوس اور خزرج کے لوگ پہلے آپس میں لڑا کرتے تھے, مکہ کے مشرکین آپس میں لڑا کرتے تھے. دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد ان کی یہ آپس کی لڑائیاں ختم ہو گئیں. کیوں؟ کیونکہ اب یہ قبائلی تعصب سے بڑھ کر ایک چیز ان کے پاس آ گئی, اور وہ دین اسلام تھی. یہ دین اسلام کی محبت تھی. مہاجرین اور انصار کی ایسی
الفت اور ایسی محبت اور ایسا بھائی چارہ قائم ہوا، تاریخ کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک نے کہا ہے میرے بھائی یہ میرا گھر ہے، آدھا میرا آدھا تمہارا، یہ میری وراثت ہے، یہ میرا حصہ ہے، آدھا میرا آدھا تمہارا، تم میرے بھائی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان اس اخوت کو، اس بھائی چارے کو قائم کیا۔ اللہ نے فرمایا تم تو گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، تمہارے اختلافات تو یہاں تک تھے، انقذکم منہا، اللہ نے تمہیں وہاں سے کھینچ لیا، مطلب اللہ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا۔ بڑی خوبصورت آیات ہیں جی۔ یہ بھی آیات اتنی ہی خوبصورت اور ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر ایک گروہ ہونا چاہیے جس گروہ کی یہ ذمہ داری ہو کہ اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ اس کی کیا ذمہ داری ہو کہ اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا ہے جی۔ اللہ نے فرمایا وَلْتَكُنْ، اور چاہیے کہ ہو، امر کا لفظ ہے ہو، منکم، تم میں، امتن، ایک گروہ۔ اچھا یہ گروہ کیا کرے؟ یدعونا، پکارے یا بلائے، دعوت دے، الی الخیر، خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ، اور حکم دے، بالمعروف، نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ، اور منع کرے، عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے، وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جاؤ، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، تَفَرَّقُوا، جنہوں نے فرقہ ڈالا، جنہوں نے تفرقہ ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ، وَاخْتَلَفُوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آئے، ان کے پاس واضح دلائل آئے، اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کر دیا، اس کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، لَهُمُ، ان کے لیے، عَذَابٌ، عذاب ہے، عَظِيمٌ، بڑا، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 104، اتنی ضروری آیت ہے کہ معاشرے کے اندر ایک گروہ کا یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے، نیکی کا حکم دے اور لوگوں کو برائی سے منع کرے، اور اس کی تفصیل آگے چل کر آ رہی ہے جی۔ بتایا اللہ رب العزت نے اس ٹاپک کے اندر یا ان 3 آیات کے اندر یہ موضوع بیان کیا گیا ہے کہ قیامت والے دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو چلیے جانتے ہیں کون سے چہرے سفید ہوں گے، کون سے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یوم تبیض، جس دن، یوم دن، تبیض، بعید ان سے سفید، تبیض سفید ہوں گے، وجوہ چہرے، وجہ ان کی جمع وجوہ چہرے، وتسود، اور سیاہ ہوں گے، وجوہ چہرے، بعض چہرے سیاہ ہوں گے، بعض چہرے سفید ہوں گے۔ چلے پہلے جو سیاہ چہرے ہیں ان کے بارے میں تفصیل ہے۔ فَأَمَّا، یہ اما آتا ہے بات کی تفصیل بیان کرنے کے لیے۔ دیکھیں ابھی ایک اشارتاً ذکر ہوا کہ اس دن بعض چہرے سفید ہوں گے، بعض کالے، تو اما آیا، اس کے بعد تفصیل ہے۔ آپ کو پتہ نہیں، اسی وجہ سے خطیب صاحب خطبے میں بھی یہ کہتے ہیں، ان الحمدللہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اما بعد، تفصیل بیان کرنے والے ہیں۔ اب وہ اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد وہ کیا کرنے والے ہیں؟ تفصیل میں داخل ہونے والے ہیں، اما بعد۔ تو یہاں پر کیا آیا؟ اما، تفصیل شروع ہونے والی، اما۔ تو جو الذین، جو اسودت وجوہہم، جن کے چہرے سیاہ ہوئے، جن کے چہرے سیاہ ہوئے یا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے سوال ہے، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا؟ اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا؟ بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد، فذوقوا العذاب، عذاب کو چکھو، بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے تھے، ماضی استمراری، پاسٹ کنٹینیو، جو تم کفر کرتے تھے اس کے سبب تم عذاب کو چکھو۔ با یہاں سبب کے معنی۔ اچھا یہ تو سیاہ چہرے والے ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، سیاہ چہرے ہو گئے۔ اب چلتے ہیں سفید چہرے والوں کون ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کے چہرے سفید ہوں گے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو ابیضت وجوہہم، سفید ہوں گے ان کے چہرے،
وہ کیا ہوں گے؟ ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم وہ فیہا، اس میں یعنی اللہ کی رحمت میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہے۔ تلکا کا مطلب تو وہ ہوتا ہے، لیکن ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ تاکید کے لیے، تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے، نتلوہا ہم تلاوت کرتے ہیں ان آیات کو، ہاں یعنی ان آیات کو، علیکا آپ پر، بالحق حق کے ساتھ، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، یریدو چاہتا، ظلمن ظلم، للعالمین تمام جہانوں کے لیے، اللہ تمام جہانوں کے لیے ظلم نہیں چاہتا۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ جہانوں کے لیے ظلم نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، یہ لوگوں کے اپنے اعمال ہیں، اگر ان کے چہرے سیاہ ہوئے تو نعوذ باللہ یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ اللہ نے وجہ بھی بتا دیا کہ بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کیا کرتے تھے اور ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو دعا کیا ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں سے کرے جن کے چہرے کل قیامت کے دن سفید ہوں گے اور وہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کے طریقہ کار پر چلنے سے، ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچائے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جی تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 2 پیجز کو مکمل کیا، تیسرے پیج کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 64 ہے، پارہ نمبر 4 ہے، آیت نمبر 109 سے لے کر 115 تک انشاءاللہ ہم ان 7 آیات کو پڑھیں گے۔ اس پارے میں ان 7 آیات کو 5 ٹاپکس کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ 5 ٹاپک آپ دیکھ لیجئے، آسمانوں اور زمین میں سب کچھ اللہ ہی کے لیے تو ہے، امت محمدیہ کی فضیلت اور مقام و مرتبہ اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ بھی آ رہی ہے، تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے۔ اہل کتاب کے اکثر لوگ غیر مومن ہیں، بے مومن ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، فاسق ہیں اور بزدل ہیں۔ اہل کتاب پر ذلت اور محتاجی کیوں ڈال دی گئی؟ ان کا کفر اور انبیاء کو قتل کرنا، اور اہل کتاب میں سے جو ایمان لے کر آئے ہیں اس کی فضیلت، اور اللہ متقین کو جانتا ہے۔ جی سب سے پہلا ٹاپک ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف، ترجع الامور، ترجع فعل مجہول ہے، پیسو وائز ہے، ترجع لوٹایا جاتا ہے، الامور تمام معاملات کو، تمام معاملات کو اللہ کی طرف ہی لوٹایا جاتا ہے۔ بولیے تمام معاملات کو اللہ کی طرف ہی لوٹایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر پہلے بھی اس ٹاپک کی کئی ایک آیات گزر چکی ہیں، اور وہ آیات کیا ہیں کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ ایک اللہ کے لیے ہے۔ جی آگے چلیے، اللہ رب العزت نے فرما دیا، صحیح بخاری کی ایک حدیث کی روشنی میں ہم اس آیت کو سمجھیں گے۔ اللہ نے فرمایا کن تم ہو خیر امت، سب سے بہترین امت۔ یہ امت محمدیہ کی شرف و منزلت ہے کہ تمام امتوں پر ان کو فضیلت عطا کر دی گئی اللہ کی طرف سے، اور یہ آیت نمبر 110 اس کی دلیل ہے۔ کن تم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جن کو لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ اچھا، اب سب سے بہتر ہو تم تو بہتری کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا، اس مقام و مرتبے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں تم سب سے بہتر ہو؟ اللہ رب العزت نے اس کی وجہ بتائی، اس کی وجہ ہے تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تأمرون تم حکم دیتے ہو، بالمعروف نیکی کا، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم برائی سے منع کرتے ہو، تم برائی سے منع کرتے ہو۔ تیسری وجہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو۔ یہ وجہ ہے کہ تم سب سے بہترین۔ تو پتہ چلا کہ جو گزشتہ امتیں تھیں انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اس فریضے کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جو حدیث آپ پر لکھی، آپ کے سامنے لکھی گئی ہے، جب میں اس حدیث کو تلاش کر رہا تھا تو مجھے ایک بڑی خوبصورت لائن نظر آئی۔ سعودی عرب کے مفتی جو علامہ بلکہ امام ابن باز رحمہ اللہ گزرے، یہ ان کی عبارت ہے، کہتے ہیں کہ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا،
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ جو ہے نا یہ سفینۃ النجات للمجتمع، یہ معاشرے کے لیے یہ نجات کی کشتی ہے. بولیے یہ معاشرے کے لیے نجات کی کشتی ہے. اللہ رب العزت نے اگر تمہیں فضیلت عطا کی تمام امتوں پر تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور اس کام کو کہتے ہیں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، دعوت اللہ، دعوت اللہ ہے. یہ تم سے پہلے لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دعوت اللہ کے فریضے کو چھوڑ دیا تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیا. یہود نے، نصارہ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے. تو اب اللہ رب العزت نے یہ مقام و مرتبہ تمہیں عطا کر دیا. صحیح بخاری کی حدیث سنیے، غور کے ساتھ ذرا اس حدیث کو سنیے. حضرت نعمان بن بشیر کی روایت ہے، قال کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، فرما رہے تھے مثل القائم علی حدود اللہ، جو اللہ کی حدود کو قائم کرنے والا ہے اس کی مثال، اور اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا، اس کا خیال نہ رکھنے والا، اس کی مثال کیسے ہے؟ کمثل قوم، ایک قوم کی، استہموا علی سفینۃ، جنہوں نے ایک کشتی کے سوار ہونے میں قراندازی کی. اب جب قراندازی کی تو بعض کو اوپر والی جگہ مل گئی اور بعض کو نیچے والی جگہ مل گئی. اب دیکھیں وہ جو نیچے والے ہیں، نیچے والے جو ہیں وہ کشتی کے جو نچلے حصے میں ہیں، اب وہ پانی کے اندر ہے. آپ کو پتہ ہے نا کشتی کا کچھ حصہ پانی کے اندر ہوتا ہے، ایک بڑا بحری جہاز ہے، اور جو اوپر والے ہیں وہ پانی سے باہر ہے. مثال کو سمجھیے تاکہ آپ پوری حدیث کو سمجھ سکیں. اب ہوا اس طرح، جو نیچے والے تھے جب انہیں پانی کی ضرورت پڑتی سمندر کے پانی کی تو وہ پہلے اوپر جاتے اور پھر اوپر سے جا کر پانی لیتے. انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ یار اتنا ہمیں اوپر جا کر پانی لینا پڑتا ہے تو کیوں نہ ہم اس طرح کریں کہ ہم نیچے سے سوراخ کر کے پانی لے لیتے ہیں. ہماری سائڈ پانی کے اندر ہے، ہم ایک سوراخ کرتے ہیں، پانی اندر آ جائے گا، ہم پانی لے لیتے ہیں. اب مثال سمجھیے، انہوں نے اگر اپنے حصے کو لینے کے لیے وہاں پر سوراخ کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اوپر والوں نے ان کو اسی طرح چھوڑ دیا تو اوپر اور نیچے والے سارے ہلاک ہو جائیں گے. فَإِن يَتْرُكُوهُمْ مَا وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، سب ہلاک ہو جائیں گے. وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اور اگر انہوں نے ان کو روک لیا کہ نہیں تم نے نیچے سراغ نہیں کرنا، تم بھی ہلاک ہوگے، ہم بھی ہلاک ہوں گے، تو فرمایا نجو و نجو جمیعاً، اگر اوپر والوں نے نیچے والے کو منع کر دیا، وہ رک گئے تو اوپر اور نیچے والے سارے بچ جائیں گے. منع نہ کیا تو نیچے والے تو ہلاک ہوں گے اپنی بیوقوفی، اپنی حماقت کی وجہ سے، ساتھ اوپر والوں کو بھی لے ڈوبیں گے. تو یہ مثال ہے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی. یہ مثال ہے اللہ کی حدود کو قائم کرنے کی. جس معاشرے کے اندر اللہ کی حدود قائم ہوتی ہے، یاد رکھیے جہاں پر نیکی کا حکم دیا جاتا ہے، برائی سے روکا جاتا ہے، وہ معاشرہ ان کشتی والوں کی طرح ہے کہ اگر کچھ لوگ سراغ کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کے اندر کوئی برائی لانا چاہتے ہیں، اور اوپر والے یا دوسرے لوگ جو وہ برائی نہیں کر رہے وہ ان کو نہیں روکتے، تو پتہ چلا ایک وقت آئے گا اوپر نیچے والے سارے ہی ہلاک ہوں گے. اب دیکھیں اوپر والے یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ ان کی سائڈ ہے، جو مرضی کرے، ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ نہیں، یہ معاشرے کی تباہی ہوتی ہے. چلے اوپر والے کچھ دیر کے لیے بچ جائیں گے. ایک معاشرے کے اندر جو لوگ برائی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں چلے وہ تو وہ کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے، تو آپ کی اولادیں بھی تو ہیں، کیا وہ ان کو نہیں دیکھیں گی؟ آگے ان کی اولادیں ہیں، پورا معاشرہ کیا ہلاکت کی طرف نہیں جائے گا؟ اللہ اکبر. تو یہ مثال ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی. اللہ نے فرمایا اہل کتاب کے بارے میں، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر تھا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے مومن ہے. یہاں من کا کیا مطلب ہے؟ جلدی سے چیٹ میں بتائیں، من کا یہاں پر کیا مطلب کریں گے؟ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان کے اکثر کیا ہیں؟ فاسق.
بارک اللہ فیکم. عاطف واجد صاحب ہے, احمد الرحیم ہے, اظفر ہے, ماشاءاللہ درست ہوا. یہاں پر من کا مطلب کریں گے بعض, کچھ کے معنی میں, سم, کچھ کے معنی میں کہ ان میں سے بعض جو ہے وہ مومن ہے. منہم, ان میں سے بعض, المؤمنون مومن ہے, لیکن وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ, جو اکثر ہے وہ کیا ہے, فاسق. کچھ مومن ہے لیکن اکثر لوگ کیا ہے, فاسق ہیں. جی. لَن يَضُرُّوكُمْ, ہرگز وہ نقصان نہیں دیں گے تمہیں, ہرگز وہ تمہیں نقصان نہیں دیں گے. اہل کتاب کے بارے میں اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ ہرگز تمہیں نقصان نہیں دیں گے, الا, مگر, اذن, تکلیف. کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے, بس باتیں کریں گے تمہیں تکلیف پہنچائیں گے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ, اور اگر وہ تم سے قتال کریں گے تو پھر کیا ہوگا, يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارِ, تو وہ پیٹوں کے بل بھاگیں گے, پیٹے پھیر کے بھاگیں گے. یولو کا مطلب ہوتا ہے نا پھیرنا, کم, تمہیں الادبار, پیٹے, تمہیں اپنی پیٹے دکھا کر وہ بھاگیں گے. اگر جنگ ہوئی تو بزدل قوم ہے, اللہ پر جو ایمان نہیں رکھتے, یقین نہیں رکھتے, ان کے دلوں میں دنیاوی نفع ہے. مومن کے سامنے اس کی آخرت ہوتی ہے. جو اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ دنیا ہے, دنیا کی لالچ ہے. تو بزدل قوم ہے اور اکثر ان کے فاسق ہیں. ثم لا ينصرون, اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. تو یہ گویا کہ اہل ایمان کو ایک تسلی دی گئی, اور وجہ یہ ہے کہ آگے غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ذکر بھی آ رہا ہے. اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے بارے میں بتایا کہ ان پر ذلت ڈال دی گئی, محتاجی ڈال دی گئی, اور اس کی وجہ کیا ہے. فرمایا ضربت, لفظی مطلب ہے مار دی گئی, سلیس ترجمہ کریں گے ڈال دی گئی. علیہم, ان پر, الذلت, ذلت, رسوائی, اینما ثقفوا, جہاں کہیں بھی وہ ہوں, جہاں کہیں بھی وہ ٹھہرے, جہاں کہیں بھی وہ ٹھہرے, ان پر, ان کے نصیب میں ذلت اور رسوائی ہے. الا, مگر, ہاں ایک جگہ ہے جہاں وہ بچ سکتے ہیں, الا, مگر, بحبل من اللہ, اللہ کی رسی, وحبل من الناس, اور لوگوں کی رسی. مطلب وہ اگر ایمان قبول کر لیں, ہاں یہ ہے, تب وہ اس رسوائی سے بچ سکتے ہیں. وباؤ, اور وہ لوٹے, باؤ کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے, وہ لوٹے, کس کے ساتھ لوٹے, بغضب من اللہ, اللہ کی طرف سے غصہ لے کر, اللہ کا غصہ لے کر وہ لوٹے. وضربت, اور ڈال دی گئی ان پر, علیہم, ان پر, المسکنۃ, مسکنہ کا کیا مطلب ہے, محتاجی, فقیری, ان پر محتاجی اور فقیری ڈال دی گئی. ذالکا, یہ, با سبب کے لیے ہے, ذالکا یہ, بینہم, سبب یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا, کانوا یکفرون بآیات اللہ, اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے, اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے, اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. یہ پہلا گناہ ہے. دوسرا, وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ, انبیاء کو قتل کرتے تھے, بِغَيْرِ حَقٍ, بغیر کسی حق کے, انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ انبیاء کو قتل کرے, اور وہ قتل کرتے تھے. ذَلِكَ, یہ, بِمَا عَصَوْا, ان کی نافرمانی کے سبب ہے. با یہاں بھی سبب کی وجہ سے ہے, سبب کے لیے ہے, ما, جو, عصوا, انہوں نے نافرمانی کی, معصیت سے عصوا. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے, حد سے تجاوز کرتے, معصیت کرتے, انبیاء کو قتل کرتے, اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے. تو یہ 4 اسباب ہیں جن کی وجہ سے ان پر ذلت اور مسکنت, محتاجی کو ڈال دیا گیا. ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ بنی اسرائیل پر اگر اہل کتاب پر ان گناہوں کی وجہ سے ذلت کو اور محتاجی کو, فقیری کو ڈال دیا گیا, تو اگر ہمارے اندر یہ کام آئیں گے تو ہمارا بھی یہی انجام ہوگا. اللہ کی آیات کا انکار, آیات کے انکار کا مطلب ہوتا ہے دین اسلام کے کسی حکم کا انکار. کوئی بھی حکم ہے, آپ کے دل میں اس کے بارے میں شک و شبہ بیٹھ جائے, اللہ نہ کرے, نہ مانے, یا شک و شبہ کے ساتھ مانے, یا مانے, ایمان لائے لیکن عمل نہ کرے. ہم مانتے ہیں نماز ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں, مانتے ہیں روزے ہیں لیکن رکھتے نہیں ہیں, مانتے ہیں زکوٰۃ ہے ارکان اسلام میں سے ہے لیکن دیتے نہیں ہیں. یہ سب اللہ کی آیات کا انکار کہلاتا ہے. انبیاء کو قتل کرنا یا انبیاء کو کسی طرح کی تکلیف پہنچانا, چاہے ان کی شان میں گستاخی کر کے, کچھ بھی, کسی طرح سے کسی نبی رسول کو تکلیف پہنچانا. ذالک بما عصوا,
معصیت کرنا، گناہ کرنا، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا. تو یہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے رسوائی اور محتاجی اس معاشرے کا مقدر بنتی ہے. آگے چلیے. اللہ رب العزت نے فرمایا سب برابر نہیں ہے. اہل کتاب میں سے جو ایمان لائے اس کی فضیلت. اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ تھے یہود میں جن کے نام لکھے ہوئے ہیں. عبداللہ بن سلام ہے، اسد بن عبید ہے، ثعلبہ ہے، اسید ہے. یہ سب وہ لوگ ہیں جو یہود کے بڑے نامی گرامی ان کے لوگ تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. عبداللہ بن سلام تو یہود کے بہت پختہ اور بڑے بڑے عالم تھے یہود کے. اللہ رب العزت نے انہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا کی. تو اب ان کا ذکر ہے. فرمایا لیسو نہیں ہے وہ سواء برابر، وہ برابر نہیں ہے. کون؟ من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے بعض، یعنی اہل کتاب میں سے کیا ہے؟ اہل کتاب میں سے امتن ایک گروہ. میں نے بتایا تھا امت کا مطلب گروہ ہوتا ہے. اہل کتاب میں سے گروہ قائمتن کیا ہے؟ قائم ہے، ثابت ہے، کھڑا ہوا ہے. اہل کتاب کا ایک گروہ کھڑا ہوا ہے. اچھا وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں. آناء اللیل رات کے وقتوں میں، رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں. وہم یسجدون اور وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں. سجدے بھی کرتے ہیں، تلاوتیں بھی کرتے ہیں. مزید کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون باللہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. مزید وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ برائی سے منع بھی کرتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. یسارعون جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات نیکی کے کاموں میں. وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں من الصالحین جو نیکوکار ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو نیکوکار ہیں. فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ جو بھی وہ خیر کا کام کریں. وَمَا يَفْعَلُوا اور جو وہ کریں من خیر کوئی بھی خیر. فَلَن يُكْفَرُوهُ تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، ناشکری نہیں کی جائے گی، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا. فلن پس ہرگز نہیں کیا جائے گا. اچھا یکفرو، اچھا فعل مجہول ہے یہ. یکفرو فعل مجہول ہے، لن کی وجہ سے نون گر گیا، فعل مجہول. فلن یکفرو نہیں، ہرگز ان کا انکار نہیں کیا جائے گا، ہو ان کے اس خیر کا. واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے بالمتقین متقین کو. اللہ متقین کو جانتا ہے، اللہ متقین کے بارے میں علم رکھتا ہے. تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ اہل کتاب کے کچھ لوگ ایمان بھی قبول، اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے ایمان بھی قبول کیا جیسے کہ ان کے نام درج ہے. اور یہ عبداللہ بن سلام جو ہے ان کا اتنا خوبصورت واقعہ ہے، ہمیں ٹائم اجازت نہیں دیتا ورنہ اس واقعے کو بیان کیا جاتا، لیکن آپ نے ضرور عبداللہ بن سلام کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ پڑھنا ہے. کہتے ہیں یعنی انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو پڑھا ہوا تھا. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہ دیکھنے کے لیے گئے کہ میں دیکھوں ذرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا ویسی کسی شخص نے اٹھ کے نبوت رسالت کا دعویٰ کیا. کہتے ہیں جب میری نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی، چہرہ دیکھ کر میں چونکہ عالم تھا، پڑھا لکھا تھا، مجھے پتا تھا انبیاء رسول کے بارے میں، تو چہرہ دیکھ کر میں نے کہہ دیا کہ یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. فلما رأيت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب. کہتے ہیں میں کچھ قریب ہوا کہ چلو چہرے کی گواہی تو مل گئی، دیکھوں فرما کیا رہے ہیں. جب میں قریب ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث فرما رہے تھے. اس حدیث کے راوی عبداللہ بن سلام ہے. کیا حدیث فرما رہے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اے لوگو، یا ایھا الناس افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام. اے لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو. وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ رشتوں کو ملاؤ، رشتوں کو ملاؤ. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ کھانے کھلایا کرو، مسکینوں کو نہیں، آپس میں ایک دوسرے کو بھی کھانے کھلایا کرو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ راتوں کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام
سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ سب سے پہلی حدیث ہے جو عبداللہ بن سلام نے سنی اور کہا کہ ایسی بات تو کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا, یقیناً آپ سچے نبی اور رسول ہیں, فوراً دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہود کے بہت بڑے عالم عبداللہ بن سلام کے اسلام لانے کا واقعہ. جی تو اللہ رب العزت نے ان پاک باز لوگوں کا ذکر کیا کہ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی تو ہیں. چلیں جی آج کے سیکنڈ لاسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں. صفحہ نمبر 65 ہے, 65 ہے, پارہ نمبر 4 چل رہا ہے. آیات کے اندر آیت نمبر 116 سے لے کر 121 تک ہم اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے. ان آیات کو ہم نے 4 موضوعات کے اندر تقسیم کیا. اشارات بھی دیکھ لیجئے, موضوعات بھی دیکھ لیجئے. کافروں کا مال اولاد ان کے کام نہیں آئیں گے. دوسروں کو رازدان مت بناؤ, یہ ایمان والوں کو تنبیہ کر دی گئی. اور تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. اور تمہیں بلائی پہنچے تو انہیں کیسے لگتا ہے, اگر تمہیں بلائی پہنچے تو انہیں اچھا نہیں لگتا. جی منافقین کا ذکر ہے تو ہم اس پیج کو پڑھتے ہیں. پہلے ترجمہ سن لیجئے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لن تغنیا ہرگز فائدہ نہیں دے گا, عنہم ان کو, اموالہم ان کے مال انہیں ہرگز فائدہ نہیں دیں گے, ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولادیں, من اللہ اللہ کے مقابلے میں, شیئن کچھ بھی, وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں, اصحاب النار جو آگ والے ہیں, ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مثلو مثال, ما ينفقون جو وہ خرچ کرتے ہیں, فی هذه الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں, اس دنیا کی زندگی میں جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کیا ہے, کمثل ریح ہوا کی مثال جیسے, ہوا تیز چلنے والی جو ہوا ہوتی ہے اس کی مثال جیسی ہے. فیہا اس میں, یعنی اس ہوا میں, ریح کا لفظ عربی میں مؤنث یوز ہوتا ہے, اس ہوا میں کیا ہے, سرن, اس ہوا میں سر ہے. سرن کا کیا مطلب ہے, سرن کا مطلب ہے شدید سردی, یا جسے آپ پالا کہتے ہیں. اس ہوا کے اندر شدید ٹھنڈ ہے. اچھا کیا ہوا, اب یہ جو سردی والی ہوا ہے, اصابت یہ ہوا پہنچی, حرث قوم ایک قوم کی کھیتی کو پہنچی. اچھا وہ جو قوم تھی, ظلموا انفسہم انہوں نے اپنی نفسوں پر ظلم کیا تھا, ان کی کھیتی کو یہ ہوا پہنچی, فَأَهْلَكَتْهُ تو اس ہوا نے اس کھیتی کو ہلاک کر دیا. فرمایا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. ماں کا مطلب یہاں پر نہیں ہے, وَمَا ظَلَمَا اور نہیں ظلم کیا, ہم ان پر, اللہ اللہ نے, وَلَكِنْ اور لیکن کا, أَنفُسَهُمْ اپنی جانوں پر, یظلمون وہ ظلم کرتے تھے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تو پھر کس نے کیا, انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا. اللہ اکبر. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, وہ خود اپنی ہلاکت کا سبب وہ خود بنے. اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر کیا کرتے تھے, ظلم کیا کرتے تھے. یہاں پر کفار اپنے جن مالوں کو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ان کے جو مال ہیں انہیں قیامت کے دن کچھ فائدہ پہنچائیں گے یا دنیا میں کچھ فائدہ پہنچائیں گے, تو یاد رکھیے اللہ کے مقابلے میں یہ چیزیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی, اور یہ آگ والے ہیں اور یہ آگ کے اندر ہمیشہ رہیں گے. اور پھر ایک بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے اللہ رب العزت نے بات سمجھا دی کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں, جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال تو اس ہوا کی طرح ہے, اس کی مثال تو اس سے ہوا کی طرح ہے. جی یہاں پر میری ایمان والوں کو ایک تنبیہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو, لا تتخذوا بطانۃ کہتے ہیں قریبی دوست, جس کو آپ اپنا ہر راز بلا جھجک بتا سکتے ہیں. تو حکم دیا اے ایمان والو مت بناؤ بطانۃ قریبی دوست, من دونکم اپنے علاوہ, یعنی اپنے علاوہ, ایمان والوں کے علاوہ کسی کو دوست مت بناؤ. اللہ نے وجہ بتلا دی, لا یألونکم خبالا, لا یألونا نہیں وہ کوئی کمی کریں گے, کم تمہارے خلاف یا تمہارے حق میں وہ کوئی کمی نہیں کریں گے, خبالن نقصان کے علاوہ تمہارے ساتھ کوئی وہ نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کریں گے.
تمہیں کوئی کمی نہیں کریں گے. کس چیز میں کوئی کمی نہیں کریں گے؟ خبالن نقصان پہنچانا. ودو ما عنتم، ودو وہ تو یہ چاہتے ہیں، ما عنتم کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی مشقت میں پڑ جاؤ. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہوں سے بغض ظاہر ہو چکا ہے. وما تخفی صدورہم، اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں. وما، اور جو تخفی چھپاتے ہیں، صدورہم ان کے سینے، اکبر وہ زیادہ بڑا ہے. جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، کچھ تو ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا نا بغض، لیکن جو سینوں میں چھپا ہے وہ تو اس سے بھی بڑا ہے. قد بینا، تحقیق ہم نے واضح کر دی، لکم تمہارے لیے، الآیات آیات کو، ان کنتم تعقلون اگر تم ہو کر رکھتے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تو آیات کو بڑا واضح کر دیا تمہارے لیے. تو یہاں پر ایمان والوں کو یہ تنبیہ ہے کہ جو مومن نہ ہو، چاہے وہ منافق ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ نصرانی ہے، جو مومن نہیں ہے تم اسے اپنا رازدان، اپنا دوست مت بناؤ. بعض لوگوں نے یہود کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ اسلام سے پہلے ان کے ہمسائے تھے، تو ان کی تنبیہ کے لیے یہ آیات نازل ہوئی کہ تم ان کفار کو جو تمہارے علاوہ ہے، اہل ایمان کے علاوہ، ان کو اپنا دوست مت بناؤ. اللہ نے فرمایا اہل ایمان کو ہی ایک تنبیہ کی جا رہی ہے. ہا انتم، میں نے کل بتایا تھا ہا جب شروع میں آئے تو بتائیے کس معنی میں ہوتا ہے ہا، بتائیے. کل سیم یہی ورڈ گزرا ہے، ہا انتم، ہا انتم. بارک اللہ فیکم. طاہر صاحب ہیں، فہیم صاحب ہیں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ کتنے جوابات آئے، میں غور سے دیکھ بھی نہیں سکا نام، ماشاءاللہ سب کے جوابات درست ہیں. ہا تنبیہ کے لیے ہے، خبردار، جان لو، متوجہ ہو جاؤ. انتم اولائی، تم وہی ہو، تم وہی ہو، تحبونا، تم پسند کرتے ہو، ہم انہیں، تم وہی ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، لیکن کیا وہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں. ولا یحبونا، نہیں وہ محبت کرتے کم تم سے، تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم ساری کی ساری کتاب پر ایمان لاتے ہو. وتؤمنون بالکتاب کلہ، حالانکہ تم سب کتاب پر ایمان لاتے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب وہ تمہیں ملتے ہیں، منافقین کی بات چل رہی ہے، وَإِذَا، اور جب لقو ملتے ہیں، کم تمہیں، کیا کہتے ہیں؟ قالو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، ہم تو ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب الگ ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ سورۃ البقرہ کے دوسرے پیج میں بتا دیا کہ جب الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. انما نحن معکم، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. جو بڑے منافقین ہیں ان کو کہتے ہیں، یہود کو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں. یہاں پر ان کا ایک اور رویہ ذکر کیا جا رہا ہے. وَإِذَا خَلَوْا، جب الگ ہوتے، عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ، کیا کرتے؟ جب الگ ہوتے تو عَدُّوا، عَدُّوا کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، چبانا. عَدُّوا عَلَيْكُمْ، تم پر، الْأَنَامِلَ پوروں کو، یہ جو انگلیوں کے اگلے حصے ہیں نا انہیں انامل کہتے ہیں. من الغیظ، غصے سے. بعض اوقات ہوتے ہیں نا انسان غصے میں کسی چیز کو یا اپنے دانتوں کو پیستا ہے، تو یہ وہ مثال دی جا رہی ہے کہ جب الگ ہوتے ہیں نا تو غصے سے اپنے پوروں کو منہ میں دباتے ہیں، اتنا تم سے نفرت کرتے ہیں. اور جب تمہارے سامنے آتے ہیں تو قالو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کر آئے. الگ ہوتے ہیں تو ان کے غصے کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اللہ اکبر. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کہہ دیجئے ان سے، موتو، مرو. مت کی جمع ہے، فعل امر ہے، ماتا یموتو سے، موتو، مرو، بغیظکم، اپنے غصے کے ساتھ، اپنے غصے کے ساتھ تم مرو، اسی غصے میں تم مرو. ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، دلوں کے اندر جو کچھ ہے، دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کو جاننے والا ہے. دلوں میں جو کچھ ہے اللہ رب العزت اس کو جاننے والا ہے. تو بڑے واضح انداز میں اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا. جی آگے چلیے. فرمایا ان تمسسکم حسنتن، اگر پہنچے تمہیں، ان اگر، تمسس پہنچے، کم تمہیں، حسنتن اچھائی، تسؤہم تو انہیں برا لگتا ہے، تسو برا لگتا ہے، ہم ان کو،
اچھا اب اپوزٹ دیکھیے، وَإِن تُصِبْكُمْ، اور اگر پہنچے تمہیں سیئۃ، برائی، تکلیف، تمہیں اگر تکلیف پہنچے، یفرحوا بہا، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. جن کو تم اپنا دوست سمجھ رہے ہو ان کی تو یہ مثال ہے کہ اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو انہیں بڑا برا لگتا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ، نہیں نقصان دے گا تمہیں، کَیدُہُمْ، ان کی چال، شیئن، کچھ بھی. ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون محیط، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو گھیرے ہوئے ہے. محیط، اللہ اس کو گھیرے ہوئے ہے. دیکھیے یہاں پر جو 120 نمبر آیات ہے منافقین کا ذکر چاہ رہا تھا، اس سے پچھلی آیات کے اندر بھی ان اللہ بما یعملون، ان اللہ، بے شک اللہ، بما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، محیط، اس کو گھیرے ہوئے ہے. بے شک جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کو گھیرے ہوئے ہے. جی یہاں پر اگلی آیات کے اندر غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے. غزوہ بدر کا ذکر ہے اور ساتھ غزوہ احد کے ذکر سے بات شروع کی گئی، اور ساتھ غزوہ بدر کے اندر اللہ کی نعمتیں یاد کروائی گئی. فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، کیا ہوا جب آپ غدوتا مطلب ہوتا ہے صبح کے وقت نکلنا، غدا سے ہے نا، غدا صبح کے وقت کو عربی زبان میں غدا صبح کے ناشتے کو بھی کہتے ہیں. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ اپنے گھر سے، اپنے اہل و عیال سے صبح کے وقت نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، قتال کے لیے آپ مومنوں کو بٹھا رہے تھے، ان کی جگہ بنا رہے تھے. غزوہ احد کا ذکر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر بھی ایک لشکر جو ہے وہ منتخب کر دیا، اور صحابہ کرام کو مختلف جگہوں پر آپ کہہ لیجئے جو لشکر کی ایک ترتیب ہوتی ہے، مقدمہ، میمنہ، میسرہ، اس کے اندر تقسیم کر دیا. تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والا، علم رکھنے والا. جی آج کا ہمارا آخری پیج ہے، پیج نمبر 66 ہے، پارہ نمبر 4 ہے. اس پیج میں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 122 سے لے کر 132، 122 سے لے کر 132 تک ہم انشاءاللہ 10-11 آیات کو پڑھیں گے. 4 موضوعات کو بھی دیکھ لیجئے. غزوہ بدر کا ذکر مسلسل چلے گا اور پھر آخر میں سود کی حرمت اور اس کی وعید آئے گی. جی اذ ہمت، ابھی غزوہ احد کے بارے میں بات چل رہی ہے، یعنی آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22، 121 اور 122 دونوں میں غزوہ احد کے بارے میں. اذ ہمت طائفتان، جب دو گروہوں نے ارادہ کر لیا، منکم، تم میں سے، ان تفشلا، یہ کہ تم پھسل جاؤ. ہوا اس طرح کہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ اپنے 300 کے قریب ساتھیوں کو لے کر احد سے واپس پلٹ گیا. اب جب وہ واپس پلٹا تو کچھ ایسے قبائل تھے جن کے لوگوں کے حوصلے تھوڑے سے پست ہو گئے، اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بھی واپس چلے جائیں. یہ نہیں، لیکن انہوں نے یہ ارادہ کر دیا. اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے. اور یہ 2 قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، اور دونوں کا تعلق اوس اور خزرج سے تھا. اوس اور خزرج کی آگے شاخیں تھیں. ان 2 گروہوں نے، طائفتان، 2 گروہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تم پھسلو، مطلب انہوں نے بھی جانے کا ارادہ کر لیا. واللہ ولیہما، لیکن ان کی توبہ قبول ہوئی، وہ گرفت میں نہیں آئے. واللہ ولیہما، اس کی دلیل ہے کہ اللہ ان کا ولی ہے. وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل المؤمنون، مومنون کو، مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. اب احد کا ذکر کیا 2 آیات میں یاد کروا کے اللہ رب العزت نے احد کے مضمون، پھر بدر کا ذکر ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم، اذلہ کا لفظی مطلب تو رسوا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم رسوا نہیں کریں گے. اذلہ کمزور کے معنی میں بھی آتا ہے، اور تم کمزور تھے. اللہ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد کی اور تم کمزور تھے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر کرو. اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو. اذ تقول للمؤمنین، درست بات یہی ہے کہ یہ آیات بھی بدر کے بارے میں ہی ہے. اذ تقول، جب آپ کہہ رہے تھے، آپ فرما رہے تھے، للمؤمنین، مومنین سے کیا کہہ رہے تھے؟ الن یکفیکم،
کیا ہرگز کافی نہیں ہے؟ کیا کافی نہیں ہے؟ کم تمہیں، کیا تمہیں یہ چیز کافی نہیں ہے؟ ان یمدکم، یہ کہ تمہیں زیادہ کرے، تمہیں پھیلائے. دیکھیں یہ مد ہے نا، عربی تجوید والے جانتے ہیں مد کو بھی مد اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنی آواز کو ذرا کھینچتے ہیں، پھیلاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہیں زیادہ کرے، یمدہ تمہیں پھیلائے، کس کے ساتھ؟ بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتوں کے ساتھ. ثلاثۃ آلاف، الف ان کی جمع آلاف، 3000 من الملائکہ فرشتوں سے. منزلین، اتارے گئے، جن کو نازل کیا گیا. بلا، کیوں نہیں؟ ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تم ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، وہ آئیں گے تمہارے پاس جلدی. من فورہم ہذا، یمددکم ربکم، پھر تمہارا رب تمہیں زیادہ کرے گا، بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتوں کے ساتھ، مصومین، جو نشان والے ہوں گے. پہلے 3000 اور پھر 5000 مزید. اللہ اکبر. تو بدر کے میدان میں جو فرشتوں کا نزول ہے. اچھا، یہ جو فرشتوں کا نزول تھا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی بشارت تھی، خوشخبری تھی مومنوں کے لیے. اللہ نے فرمایا وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اللہ نے اس کو، ہو کا مطلب یعنی اس کو، الا مگر بشرا لکم، تمہارے لیے بشارت. پہلی چیز بشارت. نمبر 2 وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. بھی اس کے ساتھ ومن نصر، اور جان لو کہ مدد نہیں ہے، الا من عند اللہ العزیز الحکیم، مگر اللہ کی طرف سے. الا من عند اللہ، مگر اللہ کی طرف سے. العزیز، وہ غالب ہے، الحکیم، وہ حکمت والا ہے. مدد تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ حکمت والا ہے. لیقطع طرفا من الذین کفروا، لیقطع، تاکہ وہ کاٹے، وہ اللہ کاٹ ڈالے، طرفا، ایک سائڈ کو، من الذین کفروا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا. جنہوں نے کفر کیا اللہ ان کی ایک سائڈ کو کاٹ ڈالے. او یکبتہم، یا انہیں رسوا کرے، او یا یکبتا، رسوا کرے، ہم انہیں، فینقلبوا، پس وہ واپس پلٹے، خائبین، رسوا ہو کر. خائبین کہتے ہیں نامراد، وہ نامراد اور رسوا ہو کر واپس پلٹے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. یہ جو آیت کریمہ 128، اس کا بھی ایک پس منظر ہے. ہوا اس طرح کہ بعض قبائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، کچھ مسلمانوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے قریب علماء صحابہ کو جو قرآن کا علم رکھنے والے تھے ان کے ساتھ بھیجا. انہوں نے ایک جگہ پر پہنچ کر ان کو شہید کیا اور وہ وہاں سے بھاگ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ان کے لیے بد دعائیں کی. فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کروائی. آپ کو پتہ ہے قنوت نازلہ سنت، جب مسلمانوں پر سخت حالات ہوں، فجر کی نماز کی جو دوسری رکعت ہے، رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہ دعائیں کرنا، قنوت نازلہ. 1 مہینے تک. وہ رعل اور زکوان نامی قبیلے تھے. وہ جس جگہ پر واقع پیش آئے وہ بئر معونہ تھا. بئر معونہ وہ کنواں تھا وہاں پر. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام لے لے کر ان کے لیے بد دعائیں کی، ان کی ہلاکت کی، اور اسی طرح احد کے اندر بھی جو مشرکین بہت زیادہ ایکٹیو تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعائیں کی. اب ہوا یہ کہ ان میں سے کئی لوگوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا لیس لک، نہیں ہے آپ کے لیے، من الامر، معاملے میں سے شیئن، کچھ بھی. یعنی یہ آپ کا اختیار نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچے یا نہ پہنچے، کوئی اسلام قبول کرے یا نہ کرے، یہ اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار ہے. او یتوب علیہم، یا اللہ ان کی توبہ قبول کرے.
میں نے کہا تھا تابہ توبہ کے بعد جب علا آتا ہے تو توبہ قبول کرنا. او یعذبہم یا اللہ ان کو عذاب دے فإنہم ظالمون تو وہ تو ہے ہی ظالم. پھر فرمایا وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے یغفر لمن یشاء وہ معاف کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے وَيُعَذِّبُ مَن یشاء اور جس کو چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے. واللہ اور اللہ غفور معاف کرنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے. تو آج کا ہمارا آخری ٹاپک ہے سود کی حرمت کے بارے میں ہے. اللہ رب العزت نے گویا کہ یہاں پر اہل ایمان کو یہ تنبیہ کر دی گئی کہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کی ہلاکت کے اسباب میں سے یہ سبب بھی ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں, ان کا ناحق مال کھاتے ہیں, اور سب سے زیادہ جو دوسروں کا ناحق مال کھاتے ہیں وہ سود کے ذریعے کھاتے ہیں. تو تم نے یہ کام نہیں کرنا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تأکلوا الربا نہ کھاؤ سود اضعافا مضاعفا بڑھا چڑھا کر دگنا چگنا. اضعافا مضاعفا دونوں ایک ہی لفظ ہیں. دگنا کر کے مت کھاؤ سود. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ. اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. واتقوا النار اس آگ سے ڈرو التی جو اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے, جو آگ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے اس سے ڈرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ اور اللہ کی اطاعت کرو, والرسول اور رسول کی, لعلکم تاکہ تم ترحمون تم پر رحم کیا جائے, تم پر رحم کیا جائے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے تو اس کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے, ایک اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی اور ایک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی. جب تم اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت کرنے والے بن جاؤ گے, پھر دیکھیے پہلی آیات میں حقوق العباد کا ذکر ہے, دوسروں کا مال نہ حق کھانے سے بچ جاؤ گے, اور اس کی ایک قسم سود بھی ہے, تو پھر تم پر اللہ کی طرف سے رحم کیا جائے گا. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کے 5 صفحات کو مکمل کیا, اور ہمارا الحمدللہ چوتھا پارہ اس کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہے. آنے والے 3 دنوں کے اندر انشاءاللہ ہمارے چوتھے پارے کے بقیہ تینوں حصے بھی ہم اسی طرح پڑھیں گے اللہ رب العزت کی توفیق سے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع کی توفیق عطا کرے. اگر پڑھانے کے دوران بعض اوقات کیمرے سلائڈز کی طرف اوپر نیچے دیکھنے کی وجہ سے میرے منہ سے کوئی بھی آیات کے اندر کوئی ایسا لفظ نکل جاتا ہے جو کہ آیات کے اندر نہیں ہے, تو وہ صرف میری کم علمی ہے یا شیطان کی وجہ سے ہے. نعوذ باللہ, اللہ کی کتاب یا اللہ رب العزت اس سے بالکل بری ہے. اللہ مجھ سے درگزر فرمائے. آپ خصوصی یہ دعا کیا کریں اللہ رب العزت صحیح بات کرنے کی اور زبان سے صحیح بات نکالنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا کرے. بارک اللہ فیکم. اور ماشاءاللہ ہمارے جو ایڈمن ہیں ان کی طرف سے ہمیں یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ جو ہماری ویڈیوز ہیں آپ کافی لوگ پوچھ رہے تھے, تو الحمدللہ وہ گروپ کے اندر شیئر کر دی گئی ہیں. اسی طرح آپ کی جو سلائڈز آپ کو دکھائی دیتی ہیں وہ بھی شیئر کر دی گئی ہیں الحمدللہ. بارک اللہ فیکم. جو سبق آپ کے رہ گئے ہیں ان کے اندر اس کمی کو پورا کیجئے, آنے والے دنوں کے اندر مزید محنت کیجئے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے. کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.